جی حسین اقبال صاحب آتے ہیں. اچھا تو لالا جی وہ اس کی اپنی بچی سے جو کہ اس طریقے سے پیدا ہوئی اس سے نکاح بھی تو پھر کر جنا کی سکتا ہے جب وجہ سے. نسب ایگزیکٹلی یہ قرطبی اس چیز کو لکھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. جب اس کی اولاد ہے ہی نہیں ہے. ماں کی طرف سے ایگزیکٹلی تو نسب ہو جائے گا, باپ کی طرف سے نسب ہو نہیں رہا ہے. باپ کا تو نام ہی نہیں ایگزیکٹ لگا, میرا بھی یہی سوال تھا. نسب بنا ہی نہیں. ہوں لیکن تو وہ اپنی کہتے بچی سے ہیں امام ابو حنیفہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے, برا عمل ہے. میں آپ کو ابھی قرطبی دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر, قرطبی اس کے اوپر لکھتے ہیں. ہاں تو عمل برا ہے نا لالا جی, وہ دوسری بات ہو گئی. چاہے جیسے مکروہ کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں حلال حرام میں, تو وہ ہاں تو برا جب عمل ہے لیکن کر تو سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ آپ کا نسب تو اس سے ثابت ہی نہیں ہے, وہ آپ کا بچہ ایگزیکٹلی ہوا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو کافرہ تھی آپ کے حساب سے. تو کل کے دن یہ اس نے شعیب جمائی کو جس نے تھپڑ مارا تھا, یا یہ نہیں شعیب جمائی کو نہیں, وہی اس خان کے پہلے والا کون مولانا تھا, ساجد رشیدی. ہاں وہ بول ساجد رہی تھی بار رشیدی بار کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ زنا ہے, زنا ہے, جنا اس کو کر رہی ہے. ثابت کر کے دکھاؤ. بالکل کریکٹ کہہ رہی تھی. نہیں وہ کریکٹ نہیں کرتی, وہ بندہ کریکٹ کہہ رہا تھا. بندہ کریکٹ کہہ ساجد رہا تھا یار, رشیدی بندہ وہ کریکٹ بالکل کہہ صحیح رہا کہہ تھا کہ رہا ہاں تھا زنا سر. ہے, وہ بالکل زنا ہے. اسلامکلی وہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا, جی لیکن اس عورت کو دکھ ہوا اور چیخی, کیونکہ لیکن اگر وہ بندہ کہتا ہے نا اسلام کے مطابق, تو پھر اس کی اسٹیٹمنٹ صحیح تھی. نہیں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اسلام کے مطابق یہ زنا ہے, زنا ہے, وہ چلا رہا تھا, کہہ رہا صحیح تھا. کہہ رہی تھی, اور صحیح کہہ رہا وہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا کہ زنا تو تھا. ہی ہے. اگر اس سے بچی پیدا ہو بھی گئی تو اس کا شوہر چاہے گا اس سے شادی کرنا تو شادی بھی کر سکتا ہے کسی نہ کسی فرقے میں. ہاں ایبسلیوٹلی اگر اس کا شوہر مسلمان ہے تو. بالکل. بالکل. لیکن شوہر تو غیر مسلم تھا. لیکن اس میں سب سے بڑا سوال پتہ ہے کیا ہے, کہ وہ جو صبوحی خان ہے, سو کولڈ اپنے آپ کو سناتنی مسلم کہتی ہے. اس یار کا وہ تو کہنا ہے آلریڈی کہ نان اسلام مسلم ہے نا ٹھیک ہے. پھر. وہ تو پھر نہیں آلریڈی نان پھر بھی مسلم ہے. اس کی باتیں آپ سنیں, کہ اسلام ٹھیک ہے, اسلام کے ٹھیکیدار غلط ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, غلط کہہ اسلام رہی ہے تو نا وہ. ٹھیک ہے, اسلام کے ٹھیکیدار غلط ہے, مطلب کہ ملے مولوی غلط ہیں, وہ غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر وہ دیکھیں طارق فتح جی کا ہے یہ والا ڈائلگ. پرابلم یہ ہے کہ طارق فتح جی جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں وہ اسی طرح سے بول سکتے تھے. ہی واز دا فرسٹ جنریشن ایکس مسلم, ہم لوگ سیکنڈ جنریشن ایکس مسلم ہیں. بٹ دیٹس دا ڈفرنس, ہم اوپنلی آ کے جی بیٹھے ہوئے ہیں. تو طارق فتح کا ڈائلگ ہے یہ. تو اینی ہاؤ ہمارے ساتھ حسین اقبال صاحب جڑے ہیں, حسین اقبال صاحب, اور ہمارے پاس سلفی صاحب جڑے ہوئے ہیں. جی جناب, آپ السلام مسلمان ہیں سر؟ علیکم. وعلیکم السلام سر. سلفی صاحب آپ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ آپ کا نام سے آپ مسلمان نہیں لگ رہے, میں نے آپ کو 2 دفعہ ریموو کیا اور تیسری دفعہ آپ خود ہی چلے گئے. تھینک یو. جی حسین اقبال صاحب. جی سنائیں کیسے ہیں؟ سر ابھی تک تو ٹھیک ہو سر, آپ آواز سے تو بڑے چھوٹے بیبی لگ رہے ہیں. کیا ایج ہے آپ کی؟ ایج میری 20 ایئرز ہے. سر آپ نے کتنا کچھ اسلام کو پڑھ لیا 20 سال میں سر؟ جتنا پڑھنا تھا, جتنی عمر میں پڑھتے آئے ہیں, ساری زندگی پڑھا اسلام. سر ابھی تو آپ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلے اسلام کے حساب سے. جی سر کیا بولتے ہیں سر آپ سلیوز کے بارے میں, سلیوز کی آپس میں زنا کے بارے میں, ان کے آپس میں سیلنگ کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے سر؟ سلیبس کے میں نے حقوق بھی پڑھے ہیں, کہ ان کو جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. فیمیل سلیو کا سطر کیا ہے؟ کیا مطلب صدر؟ ایگزیکٹلی اس کو کتنے کپڑے پہنا سکتے ہو, کتنے نہیں؟ جو خود پہنو وہی اس کو نہیں پہناؤ. پہنا سکتے. سطر کیا ہے اس کیوں؟ کا؟ فیمیل سلیو ننگی کب ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو خود پہنو فیمیل وہی سلیو انہیں ننگی کب ہے؟ جب اس کے بالکل مطلب کہ وہ حجاب میں نہیں ہے. نہیں حجاب تو کرا نہیں سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جو خود پہنو وہی انہیں ثابت پہناؤ. کرے نا یار. کیا مطلب ثابت کریں؟ یہ حجت الوداع میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا دکھائیں اس میں ہے. دکھائیں. میں کیا دکھاؤں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں خطبہ میں ان کے خطبہ نکالیں, حجت الوداع میں انہوں نے کہا ہے سر حدیث آپ پاک نے میں. دکھانا نا سر, ابھی میں سارا کچھ دکھا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر ڈفرینٹ مقامات پہ. اب آپ کی باری ہے. سلیو کا سطر کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں؟ نہیں میں سلیو آپ کا کو بتا سطر, رہا ہوں کہ سلیو کا سطر جو ہے وہ سلیو کی بیلی بٹن سے لے کے سلیو کے ٹانگوں تک ہے. دیٹس دا سطر آف سلیو گرل. آپ فار نے ایک فیمیل. فیمیل سلیو گرل کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. نہیں میں نے جتنا پڑھا ہے کہ سلیو ہو یا آپ کا اوکے کوئی سلیو کا غلام. سطر دکھا دینا یار مجھے کہیں سے بھی.
یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. سلیو کا سطر دکھا دیں پلیز مجھے کسی بھی میں نے جگہ سے. سلیو سطر کو کی بیچنا بات کیسے نہیں ہے؟ جب سلیو کو بیچتے ہیں اس وقت آپ سلیو کی کیا کیا چیز دیکھ سکتے ہیں خریدنے سے پہلے؟ وہ تو خریدنے والا دیکھے گا نا. ہاں خریدنے والا مسلمان کیا کیا دیکھ سکتا ہے اس کو خریدنے مسلمان سے پہلے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے ہیں تو انہیں جیسے حضرت بلال تھے، میں یہی پوچھ انہوں رہا نے ہوں سب سے سلیو کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، فیمیل سلیو کا کیا کیا دیکھ تو سکتے ہیں فیمیل سلیو کو تو خریدنے سے پہلے؟ نہیں نہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا نا، حضرت بلال حبشی جو تھے وہ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی ہے، جو آج تک اذان چل رہی ہے. تو ایک سر سلیو اذان دے سکتا ہے سلیو ہاں جس پر بالکل دے دین سکتے ہیں، ایک کام ہے نا، اس بیچارے کو کام پہ لگایا نا، سلیو کا کام ہے کام کرنا، اس نے کام کیا، سارے لوگ نہیں سوئے ہوتے تھے اس وقت، وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتا تھا، پھر اذان دیتا تھا، پھر سارے جاگ کے وہاں آتے تھے، تو سلیو سے کام لے رہے تھے آپ. اینی ہاؤ جو کوشچن از، نہیں، ایک سلیو فیمیل کا سلیو کو بیچتے ہوئے آپ اس کی کیا کیا باڈی پارٹ دیکھ سکتے ہیں اور کس کس باڈی پارٹ پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میں کیونکہ اس زمانے میں نے اپنی پرسنل لائف میں کبھی جو میں نے سلیو نہیں پوچھا دیکھا. یار اس کا جواب دیں مجھے، نہ بتائیں مجھے نہیں آپ کی پرسنل لائف، آپ کی فلانی نہیں لائف، پتا. فلانی ٹمکانی لائف. ایک سمپل سوال کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ سلیو کو خریدتے وقت آپ اس کی کس کس چیز کا ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، فل اسٹاپ. نہیں، میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا تو میں کچھ نہیں کہہ تو سکتا بات اس ختم. بات. آپ کو کہنا ابھی اسلام کے مطابق آپ اندر سے باہر نہیں نکلے ماں کے پیٹ سے. نہیں میں نہیں، آپ سے میں آپ کیا کو یہ بات بتا کروں، رہا ہوں 20 نا، سال کے بات بچے ہیں سنیں. آپ کو امب کا پتہ نہیں، میں آپ سے کیا بات کروں میرے بھائی. ایڈم بھائی، آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ حضور اسلام نے جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیتے تو اسلام صبح نہیں میں ہوتی تھی. آپ حضرت بلال کو اذان دینے پہ کس نے لگایا تھا؟ عمر نے. بلال آپ کی کس نے کہا؟ اذان تو آپ کے قرآن میں ہے ہی نہیں. آئی کیوں تھی اذان؟ اذان اس طرح سے آئی تھی کہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگ پہلے ٹلیاں بجائیں، نہیں نہیں یہ تو کرسچن جاتے ہیں، اچھا ہم لوگ یہ کام کریں، نہیں نہیں یہ تو ہندو کرتے ہیں، پیگنز کرتے ہیں، سوری ناٹ ہندوز، پیگن کرتے ہیں، اچھا ہم یہ کرنے تھے تو جوز کرتے ہیں، اچھا پھر ہم کیا کریں، ہم کال آف پریئر کریں گے. اچھا کال آف پریئر کیا ہے؟ اوکے لیٹس ڈو دس، چلو آؤ جی لیٹس ڈو اذان، دیٹس اٹ. نہیں، انہوں اس نے طریقے سے خواب آپ میں لوگوں نے دیکھا ڈیسائیڈ تھا. کیا. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس طرح خواب میں اذان دینی ہے. ریفرنس دے دیں، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، حدیثوں میں تو نہیں ہے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. میں نے آپ کو پتا ہے کہ حضور جب کوئی نبی کوئی خواب دیکھے تو وہ بھی بھائی مطلب دکھا وہی کے طور. دینا، ہائے ہائے ریفرنس دکھائیں. مجھے ریفرنس میں نہیں، میں نے پڑھا ہے جتنا سنا تو ہے میں نے آپ اس کی کے بارے بات میں. کیسے مان لوں بھائی؟ صحیح. ایک منٹ میں آپ کو ریفرنس ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. جی جلدی سے ڈھونڈ کے بتائیں. واہ جی واہ. اوف. اچھا اچھا لالا جی، جی آپ کے نزدیک اگر وہ حدیث گزری ہو جس میں عمر ایک لونڈی کو مارتا ہے کیونکہ اس نے حجاب پہن لیا تھا، جی جی. جی، تو مطلب لونڈی حجاب نہیں پہن سکتی. لونڈی حجاب نہیں پہن سے پوچھا، اس نے چینج کر دیا ٹاپک نا. جی یہی ہے تو اس نے چینج کر دیا تھا. فار ایگزامپل بخاری کی حدیث ہے، پہلے ہم اذان کی بات ان سے کر لیں. بخاری کی حدیث ہے 604، تو وہ جب یہ آئیں گے تو پھر ان سے بات کریں گے مزید، یہ بھی سرچ کرنے گئے ہیں. اوکے آسترا جی مسلمان ہیں آپ؟ آسترا جی مسلمان ہیں آپ؟ جی نہیں، میں ہندو ہوں بڑے بھائی. اوکے میں سر. ایک سر پھر مت جڑے نا سر، ابھی ٹیوزڈے کو جڑیے بھائی، ٹیوزڈے کو. alright آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک میں، جتنی دیر تک یہ بھائی لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اچھا مالک اپنی باندی کے بچے کے نسب، یار دیکھو کتنا زیادہ لکھا ہوا ہے یار. ایک سلیوری اسلام میں اور سلیو عورت کے ساتھ سیکس اور سلیو عورت کے بچے، اسلام کے اندر کتنا میجر پورشن ہے کہ فتاوی عالمگیری کے والیوم نمبر 6 کے اندر 200 پیجز صرف اسی کے اوپر ہے، 200 کے قریب پیجز صرف اس کے اوپر ہے. ہاؤ مچ آف سلیوری از، آپ سوچو کہ کتنی سلیوری جو ہے وہ ایک اوپن ہے کہ 200 صفحے لکھنے پڑ رہے ہیں. ہوں
بچہ کیسے بیچنا ہے، باندی کا بچہ کیسے دینا ہے، بچہ کس کے نسب میں جائے گا، باندی کے کس کے بعد ہوگا، شوہر کی وفات کے بعد 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا. کتنے زیادہ اس کے اندر ریفرنسز ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہاؤ مچ آف دا ریفرنسز آر دیئر اباؤٹ سلیوری. انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو والیوم نمبر 4 میں لے جاتا ہوں. یہ بھی والیوم نمبر 6 دکھا رہا تھا آپ کو. والیوم نمبر 4 کو پڑھتے ہیں. دس از ناؤ فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 4. یہ آپ کو والیوم 4 پہ لے جا رہا ہے. آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اب والیوم 4 ہے. جب میں نے والیوم 6 سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ والیوم 6 ہے. میں اب آپ کو والیوم 4 میں لے کے جا رہا ہوں. والیوم 4 میں اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے جی جی مجھے مل گیا. مل گیا آپ کو؟ دکھائیے سر حدیث سنن نمبر. ابن ماجہ اچھا اور بک اس میں ہے نمبر بتائیں صرف، کون سا نمبر ہے؟ چیپٹر نمبر 5 حدیث 706. رسول اللہ نے بگل بجوانے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، لیکن یہودوں سے مشابہ تھی، اسے چھوڑ دیا. پھر ناقوس تیار کرانے کا حکم دیا، وہ تراشا گیا، لیکن اسے بھی نصارہ سے مشابت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو ایک چیز یہودیوں سے مل گئی تھی، ایک چیز نصاریوں سے مل گئی تھی، عیسائیوں سے مل گئی تھی. اسی اسنا میں عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا میں نے خواب میں 2 سبز کپڑے پہنے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھ ساتھ ناقوس لیے ہوئے ہیں. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچے گا؟ اس شخص نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اسے بچا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس شخص نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے پوچھا بتا دے کیا ہے؟ اس نے کہا تم یہ کلمات کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اکبر 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی، تو جناب اس طریقے سے آیا یہ. جناب اس حدیث کے اندر یہ بات کی ہے کس نے؟ عبداللہ بن زید نے. عبداللہ بن زید جو ہے وہ آپ کا پرافٹ ہے؟ نہیں پروفٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ اوکے، وسلم تو جو صحابی ہے وہ آپ کا صحابی جو ہے وہ آپ کو اس کو اللہ میاں وہ دے دیتا ہے، رائٹ؟ کے. خواب میں دکھاتا ہے نا، خواب نہیں میں. نہیں وہ دے دیتا ہے کہ وہ بھی محمد کی طرح ریولیشن لے کے آ رہا ہے، رائٹ؟ نہیں، ریولیشن کا مطلب وہ وہی صرف نبیوں پر آتی ہے. اوکے، نبیوں پہ آتی تو وہی تو نہ ہوئی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہے نا؟ یہاں پہ عبداللہ بن زید اور یہاں پہ کوئی اور ہے. یہ دیکھیے یہ اب بخاری کی حدیث ہے، بخاری 604. جب مسلمان پہنچے مدینہ تو وقت مقررہ نماز کے لیے آئے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی. ایک دن کے بعد مشورہ، کسی نے کہا نصارہ کی طرح گھنٹہ لے لیا جائے، کسی نے کہا یہودیوں کے نرسنگا لے لیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے نماز کے لیے پکارے. اس پر آن حضور نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بلال کا اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو. اب مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے حدیث صحیح کون سی ہے؟ نہیں صحیح جو حضرت ابن زیاد نے دیکھا خواب میں کہ اس میں نے طرح پوچھا نماز دینا. بخاری اور ابن ماجہ میں سے صحیح حدیث کون سی ہے؟ ان دونوں میں سے ذرا لے کے آئیں کہ اسکالر نے کس کو کہا ہے کہ کون سی صحیح ہے. دونوں حدیثیں ایک دوسرے تکرار میں ہیں. نہیں اچھا، اس حدیث پہ راوی کون ہے؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ صحیح بخاری. نہیں ایک اوپر سند ہوتی ہے نا، سند نہیں کہاں جی، سے؟ سند پڑھے میرا پیارا بچہ. حسنا محمد بن علین قال حسنا عمر رزاق اخبرنا ابن جریر اخبرنا نافع ابن عمر کان یقول کان المسلمون حین. جی سر پوری سند آپ کے سامنے. بتائیے سند تو تم نے ایسے پوچھی ہے جیسے تم جو ہو نا ادب الرجال کو جانتے ہو اور تم سند سے دیکھ کے ابھی اس کو ویریفائی کر لو گے کہ اس میں سے صحیح بندہ کون ہے اور غلط کون ہے. نہیں ویسے سند جتنے زیادہ راوی ہوں تو وہ اتنی زیادہ ہی وہ ہوتی ہے. اچھا جتنے زیادہ راوی ہوں اتنا اچھی ہوتی ہے. اور دور فریڈم ہوں تیری اس جواب پہ بھی. لیکن نہیں ہو نہیں سر، آپ کو بخاری کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، کس کو صحیح مانوں؟ دونوں ایک دوسرے تکرار میں. میں حضرت ابن زیاد نے جو خواب میں دیکھا مجھے وہ صحیح لگی ہے.
بخاری اوپر ہے کہ ماجہ اوپر ہے؟ بخاری اوپر ہے. بہترین. تو پھر ماجہ کو کیسے مان سکتے بخاری کی نسبت؟ تو کیا اوپر کیا مطلب اگر اس کی بھی حدیث ہے تو وہ کیا غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، دونوں میں اب تکرار ہے. اس تکرار کو صحیح کون کرے گا بھائی؟ دو ڈفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں نا، صحیح کون یار کرے گا؟ آپ یہ بات نہیں ٹھیک ہے، یہ چلو جو بھی اذان کا طریقہ جیسے بھی آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا اذان دینے کو کس کو کہا گیا؟ ابے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کیا بلال کہہ کو دیا؟ اذان دینے کا کہا، اس کے ذمہ کام لگایا ہے. عظیم میں کام لگایا کیا مطلب یہ؟ ہاں، تو یہ اتنا پاک، یہ پاک کام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابے خود بھی اذان جیسے ہی دیتے تھے. محمد مرا بلال نے اس کو کبھی اذان ہی نہیں دی. اس کے بعد شکر ہے مر گیا سالا، اس کے بعد اسے کبھی اذان نہیں دی. تو پھر جب انہوں نے اذان نہیں دی تو پھر صبح بھی تو نہیں ہوئی تھی، پھر جب تک انہوں نے اذان نہیں ہے دی صبح ہی صبح نہیں نہیں ہوئی ہوئی. تھی. نہیں کیا فجر بات کے ہے، بعد ساجد کیا انہوں بات ہے. ساجد بلال نے اذان نہیں دی، صبح نہیں ہوئی. نہیں اذان نہیں دی، مطلب انہوں ہم نے ابھی اذان تک دی. جس رات دن میں ہیں. جس دن بات سن، اگر فجر کی واہ، اذان نہیں دے گا بلال تو صبح نہیں ہوگی. آئے ہائے 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 اللہ ہائے تعالیٰ کو ہائے. اتنی پسند تھی کہ حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. ہاں ہاں ہاں. اچھا یہ والا بھی بتا دے بھائی کہ جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ رونے لگے، نبی نے اشارہ کیا، دوبارہ سورج پلٹ کر کے چلا آیا. یہ والا بھی بتا دے تو اپنے پیارے پیارے مکھڑے اور منہ سے. کیا 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 کیا؟ جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ رونے لگے، نبی نے کہا کیا ہوا علی؟ تو انہوں نے کہا میری نماز چھوٹ گئی ہے. تو نبی نے اشارہ کیا اور سورج واپس چلا آیا علی کے لیے، ہے نا. مزہ آیا. اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. یار بھائی بات سنیں حسین، بلال یہ کام جی مجبوری جی. میں کر رہا تھا. نہیں جب کس نے کہا محمد یار کا مجبوری میں کر رہا تھا؟ بتا رہا اتنا ہوں نا کس نے نیک کہا، ثابت کر رہا ہوں نا، نہیں، ثابت کر اسلام رہا میں ہوں. یہ بہت نیک کام ہے اذان دینا. ہاں جی بھائی وہی ثابت کرنے لگا ہوں آپ کو. جب حضرت محمد صاحب کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد بلال نے کبھی اذان نہیں دی. اس نے کہا شکر ہے وہ بندہ مر گیا جس نے مجھے غلام بنایا ہوا تھا. یہ He کہاں کا ہے؟ never. یہ کہاں کا ہے؟ خود سے بنا یہ بھی رہے ہو؟ اوکے سر. جی سر میں خود سے بنا رہا ہوں سر. خود سے کیوں بنا رہے ہو نا؟ لیکن ایک بات مجھے میں پھر لالا جی حوالہ کہتا دو ہوں میں کہ خود تو میں خود سے بنا رہا اپنی ہوں. میں طرف خود سے سے کیوں بنا رہا کہہ ہوں. رہے ہو؟ کیوں اپنی طرف سے وہ بنا رہے ہو؟ جی میں خود سے کہہ رہا ہوں سر، میں خود سے کہہ رہا ہوں. کیوں آپ ہیپی ہو گئے؟ کہ نہیں کیوں خود سے کہہ رہے ہو ایسی بات؟ آپ اس لیے کہ آپ نے بھی خود سے کہا ہے نا. نہیں میں نے کیا خود سے؟ میں نے نہیں کہا. حسین بھائی ایک حضرت بات ہے، بلال میں کو بتا رہا حضرت ہوں. بلال آپ نے کہا تھا، سنے آپ نے کہا تھا کہ بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم جب قرآن میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں، آپ نے تو بنا پڑھے بتا دیا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ نبی جب تک اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کر لیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی. ہم لوگوں نے تو یہ پڑھا ہے. کہاں پڑھا تم نے؟ ہاں، رات بھر میں جتنی بیویاں سب کے پاس جاتے تھے اور کھٹیا جب تک ٹوٹ نہیں جاتی تھی تب تک وہ صبح نہیں ہوتی تھی. تمہارا ریلیجن کیا؟ تم ہندو بول رہے ہو؟ نہیں یہ بات صحیح یہ بات صحیح ہے نہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے کہ بول کون رہا ہے؟ بول کون رہا ہے؟ تو ایکس مساجد. مسلم ہے تو پھر بات کر. ہاں ہاں، ایک سے مسلم ہوں. ہاں تو اب تیرا کیا دین ہے؟ یہی یار بات جو رات ہے وہی دین ہے. کیا بات ہے؟ ہوں. نہیں بولنا اچھا کیا آپ دین دکھلا ہے دیں جو تمہارا؟ کیا دین ہے بلال نے تمہارا؟ اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. ہاں آپ وہ دکھلا دیں. اب میں یہ والا دکھلا دیتا ہوں، جب تک نبی سب بیویوں کے پاس جا کر کے صحبت نہیں کرتے تب تک دن نہیں ہوتا تھا. یہ ہم دکھا دیتے ہیں. ہاں چلو دکھائیں. چلے پہلے آپ دکھلا دیں. میں دکھلا دوں گا، آپ دکھلا دیں. چلے میں دکھا دوں. چلیں دکھلائیں. اسکرین شیئر کریں. ایک منٹ. ٹھیک، 2 منٹ لے لیں آپ. لو جی، اب یہ دکھلائیں گے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے، وہ کالے بلال جن کے ساتھ نبی نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح نہیں کیا اور فضیلتیں بہت ساری بیان کر دیں، نہ کسی محبوبائیں ان کے لیے پیش کیں، وہ کالے بلال کے لیے یہ دکھلائیں گے کہ جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے تب تک صبح نہیں ہوتی تھی. واجب. لیکن اس میں سوال ہے امام صاحب، جب اذان کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے بلال اذان نہیں دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تب سورج نہیں اونگتا تھا.
बिल्कुल सही बात। और जिस तरीके से अजान बिलाल देते थे, ये चेक करके बताएं कि क्या उसी तरीके से अजान दी जाती है। हदीसों में लिखा है उनकी अजान का तरीका, एक हाथ कान में लगाते थे, दूसरे हाथ से वो बुलाते थे। ये जब अजान देते हैं दोनों कान में दोनों उंगलियां डालते हैं। ये बताएंगे कि क्या सही अजान ये देते हैं कि बिलाल देते थे? लाउड स्पीकर नहीं था ना यार। लेकिन ये यार सोचे कितना भोंडा इनका, मतलब कि यार दिमाग में ताले लगे पड़े हैं कि बिलाल अजान नहीं देगा तो सूरज नहीं उगेगा। तो मतलब कि जब अजान का हुक्म नहीं आया था, मतलब जब मुसलमान अजान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब था कि तब सूरज उगता ही नहीं था, अंधेरा सिर्फ अंधेरा रात था, होती थी। इसीलिए ना कहते रात रात हैं जो, होती थी। हाँ इसीलिए ना फैज भाई वो आते हैं जब देवबंद हजरात कहते हैं और दिन की बातें बताएं, तो वो जानते थे रात की बातें सब हो चुकी हैं, चलो अब दिन की बातें बताएं। अरे यार। पकड़ेंगे तो कहेंगे दिन चले की यार दिन की बातें बातें हो बताएंगे, जाए। रात की नहीं। रात की बातें तो उस दौर में हुआ करती थी चौदह नहीं सौ नहीं, साल पहले। आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या इस्लाम के दीन में नमाज देना कोई छोटी भाई बात वो है? पेश कर दें, नहीं यार नहीं, आपका जो आप नबी थे पेश ना, कर दें वो। आपके नबी नहीं, मैं आपको बिलाल, बता रहा हूँ ना। आपके नबी जो है ना तब तक नहीं उठते थे जब तक बिलाल अजान ना देता था। तो ये एक मजबूरी थी जो उसके सर पे डाली गई थी, वरना नबी को अजान देनी चाहिए थी। ये एक मजबूरी थी। बिलाल अजान देता था नहीं, हाँ तो ठीक है, वही नबी कह उस रहा हूँ अजान ना, से इतना जागते थे। बड़ा, इतनी अजान हजूर सल्लम को इतना खुद बड़ा क्या रिलेटेबल भाई, करें ना। मजबूरी थी। तो मोहम्मद यार मजबूरी साजिद यार, वो किस किस कौन सी हदीस थी कि मोहम्मद के मरने के बाद बिलाल इतना इतना उदास हुआ कि अजान नहीं दे सका। एक दिन लोगों ने कहा अजान दे दे बिलाल, बिलाल ने अजान, आधी अजान में रो रो के बाहर उतर आया। यार कौन सी हदीस थी यार, बिल्कुल सियासत्ता की हदीस है यार, बता जरा, मैं ज़हन में नहीं आ रही इस वक्त। हदीस तो नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन वो तरीका इस तरीके था कि वो चले गए थे मुल्क शाम, ठीक है, वापस चले गए थे। हम्म। तो लोगों ने उनको बुलवाया, जब वो आए तो लोगों ने कहा, इसरार किया कि आप अजान दीजिए अजान दीजिए। वो अजान नहीं दे रहे थे, बोले कि जब मैं अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था तो नबी का रुखसार, नबी का चेहरा मेरे सामने होता था, अब मैं किसको देखूंगा। तो लोगों ने बहुत इसरार किया, तो हसन और हुसैन से लोगों ने जाकर कहा कि आप कहिए उनसे अजान दिलने के लिए, क्योंकि आपकी बात वो नहीं काटेंगे। तो वहां पर बिलाल ने अजान दी, पूरी अजान भी नहीं देती, बेहोश होकर गिर पड़े थे। बस ये वाकया। इतनी सी बात है। तो भाई ये तो अच्छा हर अच्छा, जगह पे इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस वक्त ठीक मुझे है। रेफरेंस मेरे पास नहीं आया इसका, क्योंकि कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, रेफरेंस ज़हन में नहीं है। मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढा नहीं जा रहा अभी। लेकिन ये तो बिलाल ने मोहम्मद के मरने के बाद कभी अजान नहीं दी, बिल्कुल। नेवर। इसमें भी एक दी उसने कहा भी सवाल तो है। आधी शुक्र है अजान। मर गया। हाँ, इसमें भी एक सवाल है ना। आप मुझे बताएं कि अजान देना उस जमाने में तो बिना लाउड स्पीकर के देते थे, और छोड़ चिल्ला यार, चिल्ला के। स्पीकर स्पीकर को छोड़, स्पीकर की टेंशन है यार, चले जिसमें चले, मैं मर्जी। सीधा सा पूछ रहा हूँ कि अजान देना ज्यादा रिस्पेक्टेड काम है या फिर नमाज पढ़ाना? नमाज पढ़ाना। नमाज पढ़ाना। क्या कभी बिलाल नहीं ने नहीं नहीं, इमामत अजान की होगी और ना, अपने पहले पीछे पहले नमाज पढ़ाई लोगों को? नहीं नहीं, नहीं अजान पढ़ाई। अजान बिल्कुल। देना, पहले अजान दी जाएगी तो नमाज पढ़ी जाएगी ना। ओ यार। नहीं, क्या मतलब, अजान होगी तो नमाज पढ़ाई जाएगी। ये बात ही नहीं पूछी उसने। उसने हाँ, बात क्या पूछी है अजान के बगैर अजान नमाज देना पढ़ ज्यादा लेंगे? सवाब है या नमाज पढ़ाना, इमामत करना। तो नमाज तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं बगैर इमामत किए। की बात हो रही है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यस, इमामत कराना बड़ा बड़ा काम है या नमाज या अजान देना? सिंपल सवाल दोनों है ही भाई। बड़े काम है, तो नहीं बड़े काम हो, ठीक है। दोनों ही आपकी बड़े मैंने भी अच्छा क्या है काम ना, है। आप अपने हसनैन आप भाई, इस्लाम के मामले में आप अभी अपनी माँ के अंदर से बाहर नहीं निकले भाई। अच्छा हसनैन भाई एक सवाल मेरा था। यार जन्नत में एडम भाई, पहले, आप ये सुने मुझे सुने बताओ, सिरा सुने, बात। एक सवाल और। जन्नत में पहले बिलाल जाएंगे या फिर मोहम्मद अरबी? मोहम्मद तो सब सब अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। लेकिन नबी ने तो कहा है कि ए बिलाल, क्या बात है कि मैं देख रहा हूँ कि जन्नत में तू मुझसे आगे आगे है। बिलाल ने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले कि ये तेरी अजान की बरकत से मैं ऊँटनी पर सवार हूँ और तू उसकी मुहार थाम के आगे आगे चल रहा है, पीछे मैं आ रहा हूँ। हाय 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 हाय। क्या हाय। बात है। यानी कि आप जन्नत में इसी भी से गुलाम, इसी से हर आप ये जगह पे गुलाम गुलाम रहेगा पहले मोहम्मद का। जाएगा। गुलाम रहेगा मोहम्मद का, हर जगह पे गुलाम ही गुलाम, मतलब यशी। यार। बंदा देखे, यहाँ तो यहाँ मतलब जन्नत में भी गुलामी करेगा यार। क्या यार, क्या हाँ, नाइंसाफी गुलाम तो देखे ना, फिर गुलाम का कितना रुतबा है। है। ये रुतबा है। वहां भी हाँ, ये आजाद नहीं रुतबा है। करने का, वो वहां भी तुम आजाद नहीं करना है। यहाँ पर उसकी ऐसी तैसी करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर गुलामी करवा रहे हो, जन्नत में भी बेचारा गुलाम रहेगा।
हैं, जन्नत में भी आजादी नहीं है। हजूर सल्लम का गुलाम होना भी, हजरत सल्लम का गुलाम होना भी बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना? जुलाब होना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बता दें, उनका जुलाब हो जाए अगर, वो भी बलगम बहुत बड़ी होना। बात है। अच्छा नहीं, हजूर एक अकरम से जो एक एक दुनिया से के हैं मालिक, उनका व्हाट अबाउट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना? यार कुत्ते की बात कहाँ से आ गई? भाई भाई वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना, वो कितना सवाब का काम है? यार वो तो जानवर है, इंसानों की बात करो ना तुम। नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं काश मैं मुझे नहीं मोहम्मद पता। की गली का कुत्ता होता। हाँ तो देखे ना, उनका इतना रुतबा है कि उनके उनके पास रहना, उनके उनके साथ उनका गुलाम बनना, ये भी बहुत बड़ी बात। तो वही तो पूछ रहा, नहीं अगर कुत्ता होना कैसे है? मुझे नहीं उसके बारे में पता। लोग कहते हैं ना, आपके स्कॉलर्स कहते हैं काश मैं मोहम्मद की गली का कुत्ता होता। हाँ तो आप देख लें उससे कितनी ज्यादा है वो, कि वो कह रहे हैं कि हम कुत्ते हो जाएं तो वो बेहतर है। तो हजरत मोहम्मद ने तो सल्लम। कहा था गली के सारे कुत्तों को कत्ल कर दूं। तो अगर आप मोहम्मद की गली के कुत्ते होते तो आप तो कत्ल हो जाते। मैंने तो ये बात नहीं की ना, आप कह रहे हो कि जी इलियास अत्तार अभी आपने कहा अब कितना सवाब का काम है। अभी आपने कहा कितना सवाब का काम है। इलियास मोहम्मद ने अत्तार कहा कादरी अपने आप को सगे मदीना कहते हैं, यानी मदीना का कुत्ता, पता है ना आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं कौन पता। सा काला कुत्ता? अभी तो हाँ, आपने कहा था काला कि कुत्ता। अभी एडम आपने भाई, कहा था कि आप कुत्ता सिर्फ इस्लाम के तो बड़ी बारे अच्छी चीज में होती है। इस्लाम। अगर गली आप देखें, अभी आप ये बता रहे थे और अभी आप चेंज कर दें। आप चेंज कितना करते हैं यार? यार बात सुनना, एडम भाई, आप सिर्फ, आप मुझे ये पता है देखिए आप मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, इस्लाम को आपके नीचे मुफ्ती दिखा। साहब क्या कह रहे हैं, आपके यार मुफ्ती साहब। का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, बात भिखारी सुनो हूँ, ना, कुत्ता मेरी हूँ बात उनके सुन लो। दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल आई लव अच्छा, दिस, आई जस्ट लव दिस, आई जस्ट लव दिस। देख 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 देख, दोबारा एक दो फिर देखेंगे, एक दो फिर देखेंगे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ओके। वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। अच्छा अच्छा, ये अगर काला कुत्ता होगा, लिहाजा काला सूट पहना है, तो काला कुत्ता तो शैतान है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कुत्ते को तो पहले मारो। यार फजूल बातें कर, नॉनसेंस। अच्छा मेरी सर नॉनसेंस। बात आपके अरे सुनो यार, मुफ्ती कैसे? भाई। अरे एक हदीसों में नात आया मुझे काला याद आ कुत्ता गई, सब शैतान लोग है। खामोश हो जाएं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जाने से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे 100 जाने से कुर्बान मदीने वाले। सग माशाल्लाह माशाल्लाह। तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, सग तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले। जो सगे वाह तैबा मैंने कहा है, सग माने कुत्ता होता है, सगे तैबा, वाह 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 वाह, मदीने वाह का कुत्ता। वाह। भाई तो वैसे याद आया, मदीने कुत्ते को छोड़ें यार, आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये भाईजान एडम आपने भाई मुझसे मेरी पूछा बात था। सुनो ना, एडम भाई। एडम भाई यार यार आपकी क्या बात। बात सुनी यार, जरा बड़े होके आइएगा फिर आपसे बात करूंगा यार। आप यार अभी बात हमारी सुनो, बातें सुने आप और सिर्फ समझें। इस्लाम को डिसक्रेडिट करते हो, आप उसके बाद उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। इस्लाम में अच्छी बातें भी हैं तो आप उनको नहीं, उन पे बात क्यों नहीं करते? जी सर, मैं वही बात करने लगा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेट्स टॉक तो अबाउट दैट। क्योंकि आप ये भी आपका, सुनिए, क्योंकि आप इसकी रोटी, आप इस्लाम की आप भी बद सुनिए सर, सिर्फ आप भी इस्लाम सुनिए, को नीचे देखिए। दिखा के भी आपको रोटी भाई मिलती है। भाई सुनिए इस यार, बात पे आपको आप दिखा। वो करें, गौर करें। ओके सर, करता हूँ, आप इस्लाम भी की बैठ के रोटी पे सुनिए। चलते हो अभी भी तुम। ओके सर, और कुछ, हम्म। कुछ और बोलना है? क्योंकि आपकी जितने भी और है क्राउड है, और वो सारे हिंदू और है। हाँ, सारे हिंदूज हैं, मैं इस्लाम की रोटी पे पलता हूँ। और एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बढ़ रही? मुस्लिम्स की चूतिया है। और आबादी तो फिर भी बढ़ रही है। ओके, मुस्लिम्स क्यों बढ़ रहे हैं फिर, अगर आप इतनी और आपने, बहुत बढ़ रहे हैं आप जी, एक खरगोशों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। और फर्टिलिटी रेट, क्या किसने कहा फर्टिलिटी है रेट आपको बहुत ज्यादा मुस्लिम? है। और किसने कहा है? ओके, नाउ मे आई गो टू माय सब्जेक्ट प्लीज? फर्टिलिटी रेट, चले बोले मे आप। आई गो टू माय सब्जेक्ट सर? आप सुनना चाहेंगे जो मैं आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर? जी जी। बड़ी मेहरबानी। नहीं जनाब, हमारे साजिद भाई ने एक बात कही थी तो मुझे याद आया कि ये रेफरेंस मेरे ज़हन में नहीं था। याद, ये नहीं रेफरेंस कह रहा हूँ, ये मेरी बात आज की स्ट्रीम में नहीं था, लेकिन साजिद ने याद कराया तो बड़ा अच्छा। साजिद भाई ने बात कराया था। इसे कहते हैं जी वेरिएंट्स ऑफ उमर रिपोर्ट। उमर की कुछ रिपोर्टें हैं
جو سنگل آرٹیکل میں آپ لوگوں کو تک پہنچا دیتا ہوں میں اور آپ سب مل کے پڑھیں. انفارچونیٹلی اس سے زیادہ زوم لیول جو ہے نا یہاں پہ میرے پاس موجود نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اگر میں کسی طریقے سے فونٹ کو بڑا کر سکوں. او مائی گڈنس کافی بڑا ہو گیا لیکن ایک سائڈ بھی چلا گیا. او سینٹر میں آیا تھوڑا سا. اوہو آیا. اوکے کافی بڑا ہو گیا. اوکے اس کو دیکھتے ہیں. یہ بریل کا آرٹیکل ہے اور پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ آرٹیکل ہوتا ہے ان کا. کبھی بھی ریفرنسز کے بغیر آرٹیکل نہیں بناتے یہ لوگ. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ آرٹیکل دکھاتا ہوں. یہ آرٹیکل میں نے کئی دفعہ انگلش چینل کے اوپر اپنے دکھایا ہوا اور میں ابھی آپ کو عمر میں نے لبا کی میں یار. ہاں یہ دیکھیں. اوکے